السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج کی صبح کا آغاز محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک سے کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، جب تم میں کوئی 3 آدمی سفر کریں تو چاہیے کہ ان میں سے کسی ایک کو امیر بنا لے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ حیدرآباد میں صحت کے لیے نقصان دہ 25 ٹن مسالے ضبط۔ پولیس اور جی ایچ ایم سی کا بڑا آپریشن، زیرہ لونگ شاہزیرہ بھی شامل، 3 ملزمین گرفتار۔ حیدرآباد پولیس کمشنر ٹاسک فورس کی حیدرآباد فوڈ اڈلٹریشن ٹیم نے جی ایچ ایم سی کے فوڈ سیفٹی محکمے کے ساتھ مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے شہر میں مسالہ جات کی تیاری اور تجارت کرنے والے اداروں پر بڑے پیمانے پر دھاوے کیے۔ اس کارروائی کے دوران مضر صحت کیمیکل سے ملاوٹ شدہ 50 ٹن مسالہ جات ضبط کر لیے گئے، جن میں 3 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ پولیس کے مطابق عوام سے موصول ہونے والی مصدقہ اطلاعات کی بنیاد پر 13 تجارتی مراکز اور گوداموں کی تلاش لی گئی۔ تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ مسالوں میں صنعتی رنگ، کپڑوں کے رنگ، ٹیلکم پاؤڈر، مصنوعی فوڈ کلرز، رائس بران آئل اور دیگر زہریلے کیمیکلز ملا کر انہیں زیادہ قیمت پر فروخت کیا جا رہا تھا۔ ضبط شدہ اشیاء میں اجوان، زیرہ، لونگ، شاہزیرہ، سونف، سرسوں، زیرہ پاؤڈر، میتھی وغیرہ شامل ہے۔ واشنگٹن میں متعدد مقامات پر جنگلاتی آگ بدستور برقرار، 65,000 افراد کا انخلا۔ امریکہ کی ریاست واشنگٹن میں متعدد مقامات پر جنگلاتی آگ بدستور تباہی مچا رہی ہے۔ امریکن ریڈ کراس کے بیان کے مطابق واشنگٹن کے متعدد مقامات پر جنگلاتی آگ بدستور پھیل رہی ہے۔ متاثرہ علاقوں میں سینکڑوں عمارتیں بھی جل کر تباہ ہو چکی ہیں اور 65,000 سے زائد افراد اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ عمرہ زائرین کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ، سال 2025 میں 1,95,00,000 سے زائد بین الاقوامی عازمین مملکت پہنچے۔ سعودی حکومت نے سال 2025 کے حج اور عمرے کے اعداد و شمار جاری کر دیے، جن کے مطابق گزشتہ 5 سالوں کے دوران عمرہ زائرین کی تعداد میں 114% کا ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق سال 2025 میں 1,95,00,000 سے زائد بین الاقوامی عازمین مملکت پہنچے۔ انٹر کی لڑکیوں کو کمرشل پائلٹ بننے کا سنہری موقع، انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن اور انڈیگو ریج کا معاہدہ، درخواستوں کی طلبی۔ انڈیگو ایئر لائن کی کارپوریٹ سماجی ذمہ داری پورا کرنے والا انڈیگو ریج کی جانب سے بھارت کیئرس نے تلنگانہ بورڈ انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کے ساتھ انٹرمیڈیٹ کی طالبات کو شہری ہواباز کے زمرے میں کیریئر کے مواقع فراہم کرنے کے لیے معاہدے پر دستخط کیا۔ اس معاہدے کے تحت انٹرمیڈیٹ کو کمرشل پائلٹ لائسنس کی تربیت ATR ٹاپ رینکنگ کے ساتھ مکمل مدد کی تحت فراہم کی جائیں گی، جس میں انہیں قیام، تعام، میڈیکل انشورنس، کیریئر گائیڈنس کی بھی سہولت دستیاب رہیں گی۔ پولیس ملازمتوں کے تقررات کی سخت نگرانی کی جائے، چیف منسٹر کا جائزہ اجلاس۔ امتحانات کے انعقاد پر خصوصی نظر رکھنے کی ہدایت۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے اعلیٰ عہدیداروں کو ہدایت دی کہ پولیس ملازمتوں میں تقررات کا عمل انتہائی سخت اور منظم طریقے سے انجام دیا جائے۔ حکومت کی جانب سے حال ہی میں جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق 7,437 جائیدادوں پر تقررات کے عمل کے بارے میں انٹیلیجنس اداروں نے چیف منسٹر کو اہم معلومات فراہم کی۔ اتر پردیش میں کامل اور فاضل کی مسلمہ حیثیت ختم۔ اتر پردیش
کابینہ نے منگل کو سپریم کورٹ کے ایک حکم کے مطابق ایک ترمیم کو منظوری دی، جس کے ذریعے اعلان کیا گیا تھا کہ یو پی مدارس ایجوکیشن بورڈ کی جانب سے کامل اور فاضل کی ڈگریوں کو بیچلر اور پوسٹ گریجویٹ کے مماثل قرار دینا غیر دستوری ہے۔ تاج محل میں پوجا کی کوشش ناکام، پولیس نے ہندو تنظیم کے ارکان کو تاریخی عمارت کی طرف بڑھنے سے روک دیا۔ اکھل بھارت ہندو سبھا کے ارکان نے تاج محل میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہوئے اعادہ کیا کہ تاریخی عمارت دراصل شیو مندر ہے، لیکن پولیس نے انہیں روک دیا۔ تنظیم نے شرون کے مہینے کے پہلے پیر کو محفوظ عمارت میں مذہبی رسومات ادا کرنے کی اجازت طلب کی تھی۔ پولیس کے مطابق تنظیم سے تعلق رکھنے والی 11 عورتوں نے تاج محل کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، لیکن انہیں روک دیا گیا۔ غزہ میں 2 خاندانوں کے 112 شہداء کا جنازہ، جذباتی مناظر، 40 بچے اور 38 خواتین شامل۔ شہر غزہ میں 2 خاندانوں کے 112 شہداء کے جسد خاک کو ایک غیر معمولی اجتماعی جنازے میں سپرد خاک کر دیا گیا، جن کی باقیات کو شہر کے جنوب میں واقع محلہ السمر میں نسل کشی کی جنگ کے دوران قابض اسرائیلی فوج کے بمباری سے تباہ ہونے والے ان کے گھروں کے ملبے تلے سے نکالا گیا تھا۔ کیا قومی یکجہتی کونسل کام کر رہی ہے؟ بیرسٹر اویسی کا سوال۔ حسب ضرورت اجلاس طلب کیا جاتا ہے، مرکزی وزیر کا جواب۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے آج لوک سبھا میں وزارت امور داخلہ سے سوال کیا کہ نیشنل کونسل NIC، جو کہ وزارت داخلہ کے تحت مشاورتی ادارے کے طور پر کام کرتا ہے، آیا اس کی کارکردگی جاری ہے؟ بیرسٹر اویسی نے پوچھا کہ اگر NIC کارکرد ہے تو 2013 میں اس کے قیام سے اب تک اس کے کتنے اجلاس منعقد ہوئے؟ اگر اجلاس نہیں ہوئے تو اس کی وجوہات کیا ہے؟ صدر مجلس نے سوال کیا کہ کیا قومی آہنگی اور قومی یکجہتی کے مسائل کے حل میں NIC کے کردار اور اہمیت کے حوالے سے کوئی جائزہ لیا گیا؟ بیرسٹر اویسی نے سوال کیا کہ آیا حکومت NIC کی دوبارہ تشکیل یا خاص طور پر نیشنل فاؤنڈیشن فار کمیونل ہارمونی جیسے اداروں کے ساتھ ہم آہنگی میں اس کے اجلاس طلب کرنے کوئی تجویز رکھتی ہے، تو اس کی تفصیلات کیا ہے؟ مدارس پر تسلیمہ نسرین کا بیان جھوٹ اور مذموم، حکومت غیر ملکی پناہ گزینوں کو اندرونی معاملات میں مداخلت سے روکے، مسلم پرسنل لا بورڈ۔ کل ہند مسلم پرسنل لا بورڈ نے دینی مدارس کے بارے میں بنگلہ دیش کی گستاخ مصنفہ تسلیمہ نسرین کے ریمارکس کو اشتعال انگیز، جھوٹ اور مذموم قرار دیا۔ حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اس کا سخت نوٹ لے اور غیر ملکی پناہ گزینوں کو ہندوستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے باز رکھے۔ تسلیمہ نسرین نے اتوار کو کولکتہ میں کہا تھا کہ دینی مدارس کو نہیں ہونا چاہیے جہاں جہادی پیدا ہوتے ہیں اور بچوں کا استحصال کیا جاتا ہے۔